سنا ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ملکی صورتحال آپ کے سامنے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس آج ہوا اور اس اجلاس کے اندر ایک تجویز آئی ہے مولانا صاحب کی طرف سے، ذرا یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دیا جائے، اور استعفیٰ بھی پہلے آپ بلوچستان سے شروع کریں اور لانگ مارچ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ اپوزیشن کب جلسے جلوسوں سے آگے بڑھے گی؟ اب تو صرف جلسے ہو رہے ہیں۔ ایک تنقید کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہے نا کووڈ کو دیکھ نہیں رہے اور جلسے جلوس۔ خان صاحب نے بھی اتنا بڑا پروگرام کیا، وہاں کون سے ایس او پیز فالو ہو رہے تھے؟ بلاول صاحب بھی جو ہے نا اتنے لوگ لے کے جا رہے تھے، وہاں کون سے ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں جو یہاں ایس او پیز کو فالو ہے؟ عمران خان صاحب کی پہلی اور آخری حکومت ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ آخری حکومت ہے ان کی ملک کے اندر۔ یہ 3 سال کا عرصہ ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت ہر جگہ سے، ایف آئی اے سے دیکھیں، اسٹیل مل سے دیکھیں، لوگ ہزاروں لوگ نکالے گئے ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ ماضی کے مقابلوں میں اب مہنگائی زیادہ ہے، صورتحال خراب ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی ہماری حکومت ہوگی، اور جب اقتدار ملا تھا حالات خراب تھے، ہم نے عوام کے سامنے اپنی کارکردگی رکھ دی ہے، اور سندھ گورنمنٹ بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی اپنی کارکردگی رکھ دیں۔ اسی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان، سینٹ رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب احسن زبیر صاحب، رہنما ہیں نون لیگ کے، پریزیڈنٹ یوتھ سندھ کے ہیں، پروونس صوبے سندھ کے پریزیڈنٹ کے یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ سر جی، جو صورتحال ہے پی ڈی ایم کی، یہ جلسے جلوس، یہ ریلی اب تک یہاں ہے، اس سے آگے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آگے بڑھیں گے؟ جس طرح استعفیٰ آپشن تھا، لانگ مارچ آپشن تھا، جس طرح مولانا صاحب بات کر رہے تھے، آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پی ڈی ایم کے حصے میں ہم تو نہیں ہیں، اب یہ تو جو پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ ہے، جو پارٹیز ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ پر اب حالات جو ہے افغانستان کی وجہ سے اس کے اثرات سارے پاکستان پر ہونے ہیں، پولیٹیکلی بھی اور معاشی طور پر بھی اور اقتصادی طور پر بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی۔ تو پی ڈی ایم میں اچھے پالیٹیشنز بھی ہیں، پر میرے خیال سے اس وقت ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے جنرلی کہ پاکستان کے جو اصل حکمران ہے وہ 2 جنگیں تو لڑ چکے ہیں، ایک 89 میں امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں، ٹھیک ہے، دوسری 9/11 پر بھی لڑ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ایز اے طالب علم، پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے، یہ اب تیسری جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس میں یہ چیز دیکھنی ضرور پڑے گی کہ جب بھی یہ جنگ لڑتے ہیں، اس میں عوام کا فیصلہ تو نہیں رہا ہے، تو اس میں ہمیشہ یا امرت یا ایک ماشاء اللہ کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی ہو، اس کو دیکھنا چاہیے کہ سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے، باقی جو فیصلہ کریں ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ احسن زبیر صاحب، نون لیگ کے اندر ایک کنفیوژن ہے، اور نون لیگ کی قیادت بھی جس طرح ہے، اور جب تک اپوزیشن ایک ساتھ بھی نہیں ہوگی، گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہے، اپوزیشن بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ ابھی تک ریلیاں، جلسے جلوس، 3 سال کا عرصہ یہ گورنمنٹ اپنا پورا کر چکی، اس سے آگے بڑھیں۔ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ اور استعفیٰ، یہ چیز اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہم؟ وجہ کیا ہے؟ میر صاحب تھینک یو، آپ نے شو میں بلایا۔ میر صاحب پہلے تو آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں، سب کچھ بڑا کلیئر ہے۔ کنفیوژنز پیدا کی جاتی ہیں، کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ پیدا کر دیتے ہیں، کچھ ہمارے اینکر بھائی ہیں جو تھوڑا بہت کبھی کبھار ہمارے ساتھ کچھ شیطانی کھیل جاتے ہیں۔ سر، جلسے جلوس تو میرا خیال میں ایک آئینی حق ہے ہمارا،
اور ہمیں کرنا چاہیے, اور لانگ مارچ وغیرہ بھی کرنا چاہیے, بٹ میرا خیال میں لانگ مارچ وغیرہ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا چیزوں کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک دم آپ گاڑی میں بیٹھ کے نکل تو جاتے ہیں اور آپ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں, پھر آگے کا لائے عمل بھی طے کرنا چاہیے. اور ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر, کیونکہ جب آج پورے دن سے صبح سے لے کے رات تک آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھیں گے تو پی ڈی ایم کی خبر سب سے پہلے چلتی ہے, پھر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی خبر آتی ہے. تو بات دونوں جگہ سے ایک ہی کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے, یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, یہ حکومت نااہل ہے, اس نے مہنگائی پیدا کی ہے, اس نے بے روزگاری پیدا کی ہے, یہی سیم چیزیں چل رہی ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے پاکستان پیپلز پارٹی کچھ وجوہات کی وجہ سے, چھوٹی سی وجوہات کی وجہ سے, کوئی بہت بڑی وجوہات نہیں تھی, اور میرا خیال میں یہ تو ہمیں آج بھی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں بچی ہیں ان کو بھی یہ چیز ریلائز کرنی چاہیے کہ شیطانیاں ہوں گی, توڑنے کی کوشش کی جائے گی, اس میں ہمیں اپنی مضبوطی دکھاتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ کھڑے ہو کے پی ڈی ایم کے جو لیڈرشپ ہے اس کی جتنے جو ہمیں باتیں بتائی جائیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہمیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تمام سیاسی جماعتوں کو نا پسند آئیں, بٹ کمپرومائز اس ٹائم پہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا, جس سے ہم پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کو آگے لے کے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کے سوچنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم اپنے مفاد کے لیے سوچیں گے ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی احسن زبیر صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کا جانا ہمیں بڑا افسوس ہے. ایک ہی بیانیہ ہے, نیریٹو ایک ہے, نا اہل حکومت ہے, نا لائق حکومت ہے, سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جس طرح آج بھی بلاول صاحب نے یہی چیزیں کہی, وہاں بھی یہی. احسن صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, اس گورنمنٹ کے خلاف موقف تو ایک ہی ہے, لیکن آپ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, اسمبلی کے اندر بھی ایک ساتھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ اسمبلی میں تو ورکنگ ریلیشنز ہیں وہاں سب پولیٹیکل پارٹیز کی. جہاں تک آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں, مثلا مولانا فضل الرحمان کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ چینج ہونی چاہیے ہر 6 مہینے پر. جب بن رہی تھی, پی ڈی ایم بنانے والے ہم تھے, تو یہ چیز نہیں مانی گئی. اب وہ طالبان کی سپورٹ کریں, وہی طالبان جو بے نظیر کے نے شہید کیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹی ہے مولانا فضل الرحمان کی کمنگ ڈیز میں, اور مسلم لیگ بھی سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹی ہے. ہم سے جو ہمارے جو پولیٹیکل ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہمیں پنجاب اور سارے پاکستان میں آئیڈیالوجیکل بنیاد پر ووٹ ملتے ہیں سینٹر ٹو دا لیفٹ. ہم اگر ان کے فیوچر اگر ہمیں اپنا برائٹ کرنا ہے ایز اے پیپلز پارٹی, تو ہمیں اپنا وہی جو موقف ہے. ہندوستان میں آپ دیکھیں 2 اتحاد ہیں, ایک بی جے پی کا ہے جس میں رجت پرست پارٹی اور رائٹ ونگز پارٹیز ہیں, دوسری طرف کانگریس ہے جہاں ترقی پسند پارٹی. ڈاکٹر صاحب چھٹکارا کس طرح حاصل کریں گے اس گورنمنٹ سے؟ دیکھیں 2 سال برداشت کریں گے اس گورنمنٹ؟ دیکھیں چھٹکارا یہ کہ ہم یہ تو نہیں چاہیں گے طالبان کی طرح کہ کابل پر جا کر فتح کرے, اور وہ بھی ایک آرٹیفیشل فتح ہے. ان کے پیچھے کون کار فرما ہے, کس نے گیمز کی ہیں, وہ بھی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہے. تو پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کے تحت ہی چیزیں ہوگی, یا عدم اعتماد ہوگی, یا الیکشن ہوں گے. کوئی ہمیں جا کے جتھے لے کر قبضے تو نہیں کرنا ہے. جتھے لے کر قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معاشلہ لگ جائے, 10 سال اور چیز ہو جائے. تو وہ اس چیز کی تو نون لیگ بھی قائل نہیں ہے. نہیں, وہ تو صحیح ہے, پر نون لیگ کا ڈومیسائل کچھ اور ہے, وہاں کی لیڈرشپ کا, اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہے کہ معاشلہ میں بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بڑے پرابلمس ہیں دوسرے صوبوں کے لیے. جہاں تک مولانا کے لیے اب اچھے حالات ہیں افغانستان کی وجہ سے. پہلے بھی 2002 میں انہوں نے فوج سے جا کر انڈرسٹینڈنگ کی تھی, 2 صوبوں میں ان کی وزارت مل گئی تھی. تو وہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ہمارے ورکرز میں. تو ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے. ہمیں اپنے ڈاکٹر جب پی ڈی ایم بنائی تھی کہ ذہن میں یہ تھا کہ ان کی یہ سینٹر ٹو لیفٹ ہیں, ہم لیفٹ ٹو سینٹر, یہ وقت کے ساتھ چیزیں سرفیس کرتی ہیں نا. اب مثال کے طور پر جب اس وقت طالبان نے جا کر فورسفل قبضہ نہیں کیا تھا, اب تو فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ طالبان زندہ باد. کیا پیپلز پارٹی اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ آپ لیفٹ ٹو سینٹر ہیں, رائٹ ٹو سینٹر آپ کہہ رہے ہیں نا. ایک بات, جب اتحاد بنتا ہے یہ چیزیں تو ذہن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ حکومت میں بھی ساتھ تھے نا. نہیں تو ٹھیک ہے, وہ غلطی ہو گئی ہم سے.
اگر تھے تو غلطی ہو گئی. اور اگر ہمیں اپنے سروائیولٹی چاہیے, ہمیں دوبارہ پالیٹکس کرنی ہے, ہمارے جو ووٹ ادھر ادھر ہو گئے ہیں, تو ہمارے آئیڈیالوجیکل بنیاد, ذوالفقار علی بھٹو کو آئیڈیالوجیکل بنیاد پر ووٹ ملے تھے, تو ہم اپنے ووٹ جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں دوسرے صوبوں میں. مثال کے طور پر جب ہم چٹھا کے ساتھ 93-94 میں اتحاد شروع کیا تو اس وقت سے ہماری پنجاب میں ڈکلائن شروع ہوئی. نون والوں سے کیا اور زیادہ نقصان ہوا. اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے پنجاب میں, سارے پاکستان میں, تو ہمیں اپنی پالیٹکس کرنی پڑے گی. ANP ہے, ANP کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. دیگر یہ جو کمپرس پارٹیز ہیں بلوچستان کی, یہ مولانا کے ساتھ نہیں چل سکے گی, نون کے ساتھ, کیونکہ افغانستان میں کے ایشوز پر ان کے پالیٹکس کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹر جو ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی میں نے جو بات سی, ہمارا جو ووٹر ہے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. ہمارا ووٹر, ووٹر کی وجہ سے جو ہے نا ہم باہر آئیں. یہ جو تقسیم ہے PDM کی, اسی سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے جو فائدہ ہو بھی رہا ہے. 100%. ٹھیک ہے. اب سندھ اندر آپ آئے ہیں اور پیپلز پارٹی کا نہ ہونا یہ بھی کمزور ہے. PDM یہاں مضبوط نہیں ہے. یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, یہاں میجورٹی ہے, ان کو یہاں مینڈیٹ ملا ہے. ان کو کیا کہیں گے احسن صاحب؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو میں ڈاکٹر صاحب کی کہتا چلوں کہ جب ہماری لیڈرشپ نوڈیرو میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ ہماری لیڈرشپ وہاں گئی تھی 27 تاریخ کو, تو ہمارا ووٹر بھی بہت ناراض ہوا تھا. جب سکھر میں ہم نے گھر کرا کے اپنی لیڈر کو ایک گھر میں ٹھہرا رہے تھے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہم سے کہا کہ کیونکہ کراچی کے اندر ایک واقعہ ان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جس دن آئی جی گرفتار ہوا تھا, تو انہوں نے کہا ہم رسک نہیں لیں گے, تو آپ ہمارے گھر میں آ کے رہیں. بڑا پن تھا ان کا, انہوں نے دعوت دی. بٹ سر ہم نے بہت ووٹر سے ہم نے گالیاں بھی کھائیں, ہمارے ووٹرز ناراض بھی ہوئے, ہمارے ووٹرز نے اپنی لائلٹیز بھی بدلی, کچھ گھر بیٹھ گئے اس وجہ سے. سر یہ ہیں بہت چھوٹے مسئلے. جس مقصد کے لیے PDM بنی تھی نا, وہ ایک بہت بڑا مقصد تھا, اور اس مقصد کو دیکھتے ہوئے ہمیں چھوٹے مقصد کو, وہی میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہمیں اپنے مفاد, اگر تمام پارٹیز کو اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے PDM کے اندر شامل ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں PDM نہیں چل سکتی, آج سے بھی نہیں فردر چل سکتی. PDM صرف تب چلے گی جب ہر سیاسی جماعت اپنے پرسنل میٹرز کو پیچھے رکھتے ہوئے ایک تمام لیڈرشپ, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو PDM کے اندر حصہ ہیں, ان کی ایک پالیسی کے اوپر فالو کرے گی. PDM کامیاب ہوگی, اس حکومت کو اس سے نقصان ہوگا. اپوزیشن جب تک کٹھی نہیں ہوگی, میرا نہیں خیال کہ آپ اس حکومت کو, کیونکہ ایک الزام ہم خود لگاتے ہیں کہ ان کو کسی نے لایا گیا ہے, یہ سلیکٹرز ہیں, تو اگر سلیکٹرز ان کو لے کے آئے ہیں تو تمام لوگ جب تک نہیں ملیں گے تو ہم میرا خیال میں مقابلہ نہ عمران خان کا کر سکیں گے نہ سلیکٹرز کا کر سکیں گے. سر ایک چیز تو آپ نے یہ کہہ دی, کیا اب ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بھی سوال کیا کہ ہم لوگ لے کر قبضہ نہیں کرنا چاہیے, آئینی طریقے سے اس گورنمنٹ کو گھر بھیجیں, یا الیکشن یا عدم اعتماد. پیپلز پارٹی نے تو آپ کو کہا تھا عدم اعتماد کے لیے, چاہے وفاقی حکومت چاہے صوبائی گورنمنٹ. صوبائی گورنمنٹ میں تو آپ کی گورنمنٹ بنتی. سر ہمارا ماننا یہ ہے, میرا پرسنلی پارٹی کے بیان سے الگ اگر آپ میرے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پورا ٹائم دینا چاہیے. اور وہ کس وجہ سے دینا چاہیے کہ اگر یہ کہیں 3 سال یا 3.5 سال میں فارغ ہو گئے تو پھر ان کا ووٹر جو کچھ 50-10% 15% رہ گیا ہے, وہ کہے گا کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ملا, مظلوم ہو جائیں گے. الٹا پھر ہمارے لیے ایک نقصان, پاکستانی قوم کے لیے نقصان کھڑا ہو جائے گا. سر آٹو سیکٹر, کھانے کا, انڈسٹریز, امپورٹ ایکسپورٹ, آپ کوئی سیکٹر پاکستان میں اٹھا کے دیکھیں, کوئی ترقی نہیں کر رہا. حیرانگی تھی سر 3 دن پہلے جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنا جشن منایا 3 سال کا, حیرانگی تھی اتنی بڑی پوزیشن پہ گورنر سندھ کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں گانا گا رہے ہیں. حیرانگی تھی ابرار الحق کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو کتنے لوگ چاہتے ہیں. پاکستانی قوم سیاست سے ہٹ کے بھی ان کے فالوورز ہیں, ہم ساری زندگی ان کو سنتے رہے. وہ ایک مذاقیہ آ کے بچوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ گود میں ہمیں ایسے لیا جاتا ہے. سر یہ حکومت جس دن سے آئی ہے, ہمارا نیریٹو ایک ہی ہے کہ یہ ایک مذاق ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا گیا ہے, صحیح, جن کو خود بھی یقین نہیں ہے
وزیر اعظم کو یقین نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, ان کی بیوی بتاتی ہے آپ وزیر اعظم ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا یار مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. تو اس طریقے سے سر پاکستانی قوم پسل گئی ہے. 50 لاکھ گھر بننے تھے, 5 گھر نہیں بنے, بجلی آنی تھی بجلی نہیں آئی, کرائم ریٹ اوپر جاتا جا رہا ہے. پنجاب میں حالات آپ دیکھ لیں کہ کراچی والے حالات پنجاب میں, ہم نے ایک دعا کی تھی سر, ہم نے دعا کی تھی کہ کراچی اور لاہور جو ہے وہ ایک لیول پہ آ جائے, اور اس میں ہمارا قصور, ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے دعا پوری نہیں کی. وہ آ تو گئے دونوں ایک جگہ, مگر وہ کراچی وہیں کا وہیں ہے اور لاہور نے کراچی کو میچ کر. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اور مسائل جو ہیں عوامی مسائل اس کے اوپر کیا لاہ عمل ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ڈاکٹر. جب اقتدار ملا تھا تو حالات خراب تھے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے اور سندھ حکومت بھی ہمیں ملے گی, پیپلز پارٹی والے چلے جائیں گے. اور بار بار اقتدار ان کو ملا ہے, کوئی گورننس بہتر نہیں ہوئی. تقریباً 1900 ارب روپے اس 3 سال کے عرصے میں ان کو ملے ہیں, یعنی کہ پیپلز پارٹی کو ملے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے اس صوبے کے لیے, اس عوام کے لیے. فواد چودھری صاحب بھی بار بار آ رہے ہیں, وہ بار بار سپریم کورٹ کو کہتے ہیں, آئین کا آرٹیکل 140 کی بات کرتے ہیں, اور جس طرح ہے اور اس سے پہلے بھی سندھ کو نظر انداز کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے سندھ کو نظر انداز کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس لیے وجہ نظر انداز کیا کہ ان کو یہاں سے ووٹ نہیں ملا, یہاں ان کو اقتدار نہیں ملا, یعنی کہ صوبائی حکومت نہیں ملی. لیکن وہ وزیر اعظم تو پورے ملک کے ہیں نا, کراچی سے ان کو اتنی سیٹ میں, کراچی پاکستان کا دل ہے, اس کو نظر انداز کیوں کر. ڈاکٹر صاحب, فواد چودھری صاحب کہتے کہ جب اقتدار ملا تو حالات سب سے خراب سے, لیکن عوام پبلک عام لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے, زرداری صاحب کے حالات اس دور سے بہتر تھے. پبلک یہ کہتی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں پروفیشن وائز سائیکیٹرسٹ ہوں, آپ کو پتا ہے. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں جو ڈسٹریس میں آتے ہیں, انگزائٹی ڈپریشن میں آتے ہیں, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک یونیورسل ایک ہے کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ میڈیسن یا دوسری چیز کے ساتھ آپ کارٹون دیکھیں گے تو آپ تھوڑا اسٹریس ختم ہوگا. تو پاکستان میں جو ہے فواد چودھری ہو, شیخ رشید ہو, یہ ان کی باتیں سن کر انجوائے کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری ہمارے پاس تو رہ چکے ہیں, اب فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کے وہ جالے یا متوالے بن جائے. تو اس کو آپ انجوائے کریں, ان شیخ رشید کو اور اپنا فواد چودھری کو. ٹیک اٹ نان سیریس لوگ ہیں تو ان کی گفتگو میں کوئی وزن نہیں ہے. جہاں تک دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں, کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنلی اکنامکل میلٹ ڈاؤن ہوا ہے, بے روزگاری بڑھی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے جو ریٹائرڈ جج صاحب ہوئے ہیں, جاتے جاتے 16,000 لوگوں کو بے روزگار کر کے چلے گئے ہیں. اسی طرح اس حکومت نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب پیسہ آتا ہے پاکستان میں, جو سی پیک تھا جس میں ہمارے پہ رول تھا, ہمارے بعد کی پارٹی کا بھی رول تھا, اور جب پیسے آتے تھے تب مزدوری یا دوسری چیزیں آتی تھی, رول کرتا تھا پیسہ غریب سے امیر تک. ابھی بتائیں کہ کون سی ڈیولپمنٹل ورک پاکستان میں ہو رہا ہے. سی پیک جو ہے وہ انڈر کارپیٹ ہو گیا ہے. افغانستان کے اب حالات کی وجہ سے اور تباہی ہو جائے گی. روزگار سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, نئے آپ نے روزگار دینے بند کر دیے ہیں, اور انٹرنیشنل آئسولیشن ہو گیا ہے آپ کا, اور کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے. کس چیز میں اچھا ہو رہا ہے؟ ابھی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں پاکستان کو اندر آنے نہیں دیا. یہ انسلٹ نہیں ہے؟ آپ کو جو ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹیلی فون نہیں کرتا ہے, آپ مودی کو جو ہے وہ مس کال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بہت اچھی ہے. وہ انٹرنیشنلی وہ پوچھتے ہیں اس سے جو فارن منسٹر ہے کہ بھئی اسامہ کیا ٹیررسٹ ہے, تو اس پر وہ کہتا ہے کہ اسامہ جو ہے وہ ہے شہید ہے. تو اتنی خوفزدہ پارٹی, اور ڈیلیورنس زیرو, مہنگائی بہت زیادہ, بے روزگاری, لوگوں کو روزگار. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز خان صاحب نے کہی جب یہ 3 سال کے بعد یہ جشن منا رہے تھے, اس میں کہا کہ اپوزیشن فوج کو کہتی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجیں, حکومت گرا دیں. نہیں, ہم کیوں چاہیں گے؟ ہم میرے خیال سے ہم ڈس ایگری یا ہماری بنے نہیں مسلم لیگ سے کسی, مگر ایک اسٹانس پر ہم ہیں
کہ سسٹم کو ہم ڈی ریل نہیں ہم کرنا چاہتے، میرے خیال سے مسلم لیگ نون بھی نہیں کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ ڈی ریل کا مطلب ہے کہ 10 سال کوئی بونا پاٹ آ جائے، اس کے ہم سخت خلاف ہے۔ اس کی میرے خیال سے بے نظیر اور شہید اور میاں صاحب کی جو سائن ہوئی تھی اس میں یہ بھی تھی ایک ڈیل کہ سسٹم چلے، تو اس پر ہم میرے خیال سے یہ خان صاحب چاہتے ہوں گے کہ سسٹم ختم ہو جائے اور مجھے سو کالڈ جو ہے جو نہیں سیف ایگزٹ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح وہ بھاگ گیا اشرف غنی بھاگ گیا، اشرف غنی اور وہ جو کرزئی کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو کرزئی الیکشن جیت کر آیا تھا، جو بھی تھے، یہ سلیکٹر تھا، تو سلیکٹر کس طرح بھاگ گیا کیونکہ اس کے بچے بھی یہاں نہیں رہتے تھے، وہاں افغانستان میں اس کے بچے بھی نہیں رہتے ہیں، اور ساری عوام اور فوج نے بھی کہا کہ یہ سلیکٹر نہیں لڑی، وہاں 3 لاکھ فوج تھی۔ تو عمران خان اور جو اشرف غنی میں یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے سر، حالات بہتر نہیں ہوئے، کہہ رہے پچھلی گورنمنٹ نے تباہی کی، بربادی کی، آپ کی گورنمنٹ نے کوئی ملک بہتر نہیں چھوڑ کے گئے، حالات خراب تھے، بدتر تھے، صورتحال بہتر نہیں تھی، کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو میں فواد چودھری صاحب کے بیان کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جو چاہتے ہیں کہ سندھ ان کو ملے۔ فیڈرل گورنمنٹ پی ایم ایل این کی 2013 سے 2018 جس کے بیچ میں ہمیں ڈسٹربنس بھی ملی، ہمارے پرائم منسٹر کو ایک اقامہ کے پیچھے نااہل کیا گیا، دوسرا وزیر اعظم ہمارا آیا، گرین لائن منصوبہ ہم نے تیار کیا تھا سر، پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ بسز آپ لائیں گے، پورا ٹریک، ہر چیز، بوتھ، ٹکٹ بوتھ، سب کچھ ہم پرووائڈ کریں گے۔ سر 2018 میں ہم نے ریڈی ہر چیز کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بسز اس ٹائم پہ اس لیے نہیں لے کے آئی، ظاہر سی بات ہے ان کو ایک ہوگا کہ جی اگر ہم نے ابھی بسز لا کے دے دی تو سارا کریڈٹ یہ نہ ہو مسلم لیگ نون کے گلے آ جائے اور مسلم لیگ نون کو سندھ میں سے ووٹ ملنا شروع ہو جائے۔ انہوں نے ایک ڈیلے دیا۔ سر 3 سال ایک بس نہیں آئی، سر ایک بس نہیں آئی۔ فائر ٹینڈر لے کے آئے گورنر ہاؤس میں سر 2017 میں ہم نے سگنیچر کیا تھا۔ کراچی کے اندر 2 دفعہ وزیر اعظم سلیکٹڈ آئے، بیان دیا قوم کو کہ جی یہ پیکج اناؤنس کرتا ہوں، یہ والا پیکج اناؤنس کرتا ہوں، فلانا کرتا ہوں۔ سر آج تک ایک پھوٹی کوڑی نہیں آئی۔ تو سر عوام کو پاگل کے علاوہ یہ کوئی نہیں بناتے۔ یہ فواد چودھری صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آئندہ ہماری حکومت ہوگی، یہ میں مان سکتا ہوں کہ شاید وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں جہاں وہ تھے، تو ان کی حکومت واپس شاید سندھ میں پیپلز پارٹی رہے گی میرے حساب سے، تو وہ وہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ باقی سر تباہی ہے، تباہی رہے گی، ٹیم بدل کے دیکھ چکے ہیں، 3 فائنانس منسٹر بدل دیے، 5 FBR 6 FBR چیئرمینز بدل دیے، تمام چیزیں آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں، کوئی سلوشن نہیں ملا، نہ ملے گا۔ ہم نے ایک تجویز دی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی، کہ ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان چینج کر کے دیکھ لیں، شاید معاملات ملک کے بہتر۔ کس طرح چینج ہوں گے؟ الیکشنز کے ذریعے، ارلی الیکشن، ارلی الیکشن عوام چاہتی ہے ارلی الیکشن ہو۔ آپ ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہیں، آپ صبح جائیں اس شہر کے اندر سروے کریں، آپ حیدرآباد جائیں، نواب شاہ جائیں، میرپور خاص جائیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ لاہور چلے جائیں، پنجاب چلے، KP کے چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ایک منصوبہ انہوں نے پچھلے 8 سال میں بنایا ہے، KPK کا BRT، پناہ گاہیں، لنگر خانے، بس۔ تو وہ آپ خود دیکھیں نا، وہ بس ٹرن لیتی ہے تو اٹک جاتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے روٹ جو ہے اس میں ٹرننگ کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ تو ایک منصوبہ ان سے تیار نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک لسٹ جاری کی 3 سے 4 دن پہلے، جس کے اوپر انہوں نے تمام پروجیکٹس لکھے۔ سر اس کے اندر انہوں نے احساس پروگرام کے آگے PMLN اور پیپلز پارٹی کے آگے، دونوں کے آگے کراس لگایا ہوا۔ سر احساس پروگرام پوری قوم جانتی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ 2008 سے 13 کی حکومت میں آصف زرداری صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد میاں نواز شریف نے آ کے اس کو کنٹینیو کیا اور اس کا نام بھی نہیں بدلا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک اہم بڑی لیڈر تھی پاکستان کی، اور اتنی چھوٹی سوچ والے لوگ کر سکتے ہیں کہ جی ان کا نام اڑا دیں اور اپنا نام لے آئیں۔ ہم نے سر کبھی بھی نہیں کیا اس طریقے کی، ہم نے کبھی کھیل نہیں کھیلے۔ انہوں نے آ کے احساس پروگرام کر دیا اس کو، اور اس پہ کہا کہ جی ہم نے، اس کے بعد کہتے ہیں جی موٹر وے ہم نے بنائے۔ نہیں سر کون سا موٹر وے؟ ایک موٹر وے کا افتتاح انہوں نے شاید کیا، سکھر ملتان کا،
اس کے علاوہ آج تک سکھر کے ٹول سے 1 کلومیٹر آگے نہیں بنا پائے یہ لوگ. ٹھیکہ دیا ہوا, پیمنٹس ہوئی ہوئی, ہر چیز ہوئی ہوئی, صرف آ کے روک دیا کہ جی انویسٹیگیشن کریں. جی نواز شریف اور شہباز شریف نے کدھر کرپشن کیے, 3 دفعہ جیل میں ڈال دیا, کوئی کرپشن نہیں ثابت ہوئی. اب پھر کہہ رہے ہیں جی ایک نیا کیس کھولیں. ٹھیک ہے سر, اس دور میں صرف انصاف کی باتیں, کرپشن کی باتیں, یہ چیز ہوتی رہی. کس کو جیل میں ڈال دیں, کس کو چھوڑ دیں. 3 سال کا ڈاکٹر صاحب عرصہ گزر گیا, کچھ بھی تو نہیں ہوا ملک کے لیے, عوام کے لیے, پبلک کے لیے. جس طرح کووڈ کی آپ نے بات کی, کووڈ اس دور میں اس گورنمنٹ کو ملا, یہ کووڈ کے پیچھے تو جا کے چھپے ہیں کہ کووڈ آ گیا, دیکھیں اکانومی بہتر جا رہی تھی, سب کچھ. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ہندوستان میں جے للیتا تھی, ساؤتھ انڈیا سے پولیٹیشین اٹھی تھی اور وہ الیکشن جیتی تھی. وہاں جو تامل ناڈو میں رہی بھی تھی چیف منسٹر, اس کا بھی نعرہ یہی تھا جو عمران خان کا ہے. اسی طرح عام آدمی پارٹی والا جو ہے اس کی بھی یہی نعرہ تھا. ایک انا ہزارے تھے ہندوستان میں جس کی وجہ سے کرپشن. تو کرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس پر بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. ہم کوئی فیور نہیں کر رہے, مگر اس کے ساتھ عوام کو روزگار بھی ملنا چاہیے, عوام کو جو ہے نیسیسٹیز بھی ملنی چاہیے, عوام کے مسئلے مسائل بھی حل ہونے چاہیے. وہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. وہ کرپشن کہہ رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں ہٹلر نے جو بھی پیسے تھے وہ سوئٹزرلینڈ میں رکھے تھے, اور ہٹلر پھر 2nd ورلڈ وار کے بعد مارا گیا, خودکشی کی اس نے. تو اس کا جو 10-20 سال کے بعد اس کا کوئی بلڈ ریلیٹو تھا, اور وہ سوئٹزرلینڈ میں آ کر اس نے کیس کیا کہ بھائی جو سوئس بینکس میں ہیں ہٹلر کے پیسے, وہ کیس چلا 10 سال. میں سوئٹزرلینڈ گیا تھا کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں ایز اے سائیکیٹرسٹ, میرا پیپر تھا, وہاں مجھے پتہ چلا. تو وہاں پھر وہ کیس چلا کوئی 8-10 سال. اس کے بعد اس کیس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ آپ ان کے ریلیٹو ہیں, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, پر اس میں وہ خود آئے گا تو ہم دیں گے, آپ کو نہیں دے سکتے. تو وہ کیس بھی ناکام گیا. اچھا, مودی نے بھی یہ کہا تھا کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو ہندوستان کے اربیں خرباں روپے وہ میں لے کر آؤں گا. عمران خان نے بھی یہ بات کی تھی. نہ مودی لے کر آیا, نہ عمران خان لے کر آیا. اب مودی کا یار کون ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں. ٹھیک ہے احسن صاحب, یہ جو چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا 3 سال کا, ارلی الیکشن ہونے چاہیے. اس سے بات یہ نہیں ہوتی کہ عمران خان اپنا ٹرم پوری کرے پھر عوام کے پاس جائے اور عوام کے پاس جا کے یہ کارکردگی دے. پہلے تو یہ ہوتی کہ امید تھی کہ بھائی میں نیا ہوں, نئی تبدیلی ہے, سب کچھ ایک تھا. پرفارمنس کے اوپر جائے اور عوام کے پاس, پبلک میں. سر کس عوام کے پاس جائے گا؟ 2 سال تک تو پاکستان کی عوام مر جائے گی بھوک کے مارے, بے روزگاری کے مارے پاکستان کی عوام تو مر جائے گی. تو یہ کون سی عوام کے پاس جا کے ووٹ مانگیں گے؟ آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے آج بھی میرا خیال میں آپ پاکستان کی میجورٹی پوزیشنز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کسی ووٹ مانگنے والے کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے سر. وہ امریکہ سے اور لندن سے لوگ بلاتے ہیں, فلائٹ لے کے آتے ہیں, گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے, چلتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں آپ پتہ کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف جھنڈے کی دور میں آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. جو الیکٹیبلز ہیں ان کے لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی جیسے لوگ جو ہیں وہ جب کل جائیں گے الیکشن لڑنے ملتان تو ان کو لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے, کہیں گے جی آپ کو بھیجا تھا ریپرزینٹ کرنے کے لیے, آپ لوگوں نے یہ کدھر سے فردوس عاشق اوان جیسے اور یہ کدھر سے آپ لوگوں نے لوگ امپورٹ کر کے اپنی کابینہ میں بٹھائے. سر بولا ہم کابینہ میں 50 لوگ نہیں بٹھائیں گے. سر آج آپ کابینہ دیکھیں, کیمرہ مین پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس اینگل سے تصویر لیں جس میں پوری کابینہ نظر آ جائے ہمیں. سر یہ لوگ عوام کے پاس نہ گئے تھے, نہ یہ جائیں گے, نہ یہ عوامی لوگ ہیں. عوام کے پاس جو سیاسی جماعتیں جاتی ہیں, جو روزانہ کے طور پہ ملتی ہیں, آج آپ دیکھ رہے ہیں, آج کے دن میں آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF, پاکستان مسلم لیگ نون, تمام پولیٹیکل پارٹیز جگہ جگہ جا رہی ہیں ورکر سے, عوام سے ملنے. سر جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ عوام کا کیا حالات ہیں اس ملک کے اندر, عوام کس حالات پہ, جو غریب تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, جو مڈل کلاس تھی وہ غریب ہو گیا, جو امیر تھا وہ مڈل کلاس پہ آ گیا. تو ملک میں بچا کون ہے؟ اور آئندہ آنے والے دنوں میں سر جب ہمارے الحمدللہ ہمیں گھر, کاروبار, ہر چیز سیٹ تھا. سر میرے الحمدللہ 3-4 الگ مختلف چھوٹے کاروبار ہیں, بہت بڑے نہیں, چھوٹے. سر ایک بھی سیکٹر
इस टाइम पे कामयाब नहीं है। सही, बड़ी मेहरबानी एहसन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने है, जीडीए का प्रोग्राम आप कल देखेंगे, पावर शो करने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, और सिंध के अंदर और कराची के अंदर बड़ा प्रोग्राम है, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत हद से ज्यादा है, और मुल्क के अंदर 3 साल का अरसा इस गवर्नमेंट ने गुजारा है, 2 साल आगे हैं, अली इलेक्शन भी बातें हो रही हैं, और पीपल्स पार्टी भी मौकिफ यही है, नून लीग का भी यही है, जेयूआई का भी मौकिफ यह है कि ना अहल हैं, सिलेक्टेड हैं और नाकाम हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।